الوداع 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 ہے حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن فروغ اعضاء لندن کی جانب سے سالانہ قدیمی عشرہ الوداع 1442 ہجری 2020 کے سلسلے کی آج چوتھی مجلس اعضاء کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سوز و سلام جناب جاسم رضوی، جناب امانت علی خان سونو، جناب غلام عباس مونو اور جناب عباس حیدر زیدی۔ خطابت خطیب عالم اسلام حجۃ الاسلام مسلمین حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ نواخوانی جناب حسن محمد، سردار برادرز اور تجانی برادرز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گونجی بلک اسیر صدا، میں حسین ہوں۔ گونجی بلک اسیر صدا، میں حسین ہوں۔ اور کاٹو نہ میرا خشک گلا، کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں۔ گونجی بوقت اسیر صدا، میں حسین ہوں۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ
حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں اور سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں گونجی بوقت حسر صدا میں حسین ہوں زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک شہید نے اور زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک شہید نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت حسر صدا میں حسین ہوں زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اور زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اور اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت حسر صدا میں حسین ہوں اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں اے شامیوں کفن نہ دیا مجھے کو غم نہیں اور دے دو میری بہن کو ردا دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجی بوقت حسر صدا میں حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے کہا بانوں نے اٹھو شہزادی ہوئی کیا بات کیوں
مادے سے روٹھی اٹھو بابا کا سے آیا ہے بی بی اٹھو بابا کا سے آیا ہے بی بی مگر زنداں کی ہے دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں در زندان سارے کھل گئے ہیں رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے ناب مارے گا کوئی بھی تماچے نہ ہوں گے پھر سے رخسار نیلے گلا باندھا نہ جائے گا رسم میں گلا باندھا نہ جائے گا رسم میں ارے جو آیا شعر تو اس سے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے بنانے قبر جب سجاد اٹھے تو وہ نادے علی دوہرا رہے تھے بندے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے بندے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے اچانک پاؤں کی زنجیر چھنکی
سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ، واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات، العبد المؤید والرسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء، مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انجمن فروغ ازا کا یہ جو ایام ازا کا آخری عشرہ ہے، 28 صفر سے 8 ربیع الاول کو برپا ہوتا ہے، اس کی یہ چوتھی مجلس ہے، اور ہم نے حدیث ثقلین کو عنوان قرار دیا کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین۔ میں بڑے لفظی ترجمہ کروں گا، اس کو غور سے سنیے گا، اور پھر انشاءاللہ کچھ آج حدیث ثقلین سے متعلق مطالب پیش کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعترتی اہل بیتی، اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ غور سے سنیں، پیغمبر فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، انی تارکن فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ تو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت علی کو خلیفہ رسول خدا نے بنایا، نہیں، اللہ نے بنایا، رسول خدا نے تعارف کروایا۔ تو اب یہاں حدیث ثقلین میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ کس سے مخاطب ہیں تو تمام امت مسلمہ سے مخاطب ہیں، لیکن اس وقت سامنے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو آپ فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ چھوڑنے کون ہیں؟ رسول خدا۔ فرما رہے ہیں میں
چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، دو گراں قدر چیزیں. تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابہ، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں اہل بیت. جن میں، چلے میں تھوڑا سا اور کھول کے پیش کر دیتا ہوں. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. میں اور واضح کر دوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں غیر معصوم، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہیں معصوم. اور کھول کے پیش کر دوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ صحابہ قرآن کی آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے کہ آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. جیسے قرآن کی آیت آئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صحابہ نے نماز پڑھی. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صحابہ نے زکوٰۃ دی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن پہ استطاعت ہے. تو وہ صحابہ کرام حج پہ چلے گئے. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو. صحابہ نے روزے رکھے. آیت آئی جہاد کی، وجاہد، انہوں نے جہاد کی. آیت آئی خمس کی، انہوں نے خمس دیا. آیت آئی ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی. تو صحابہ وہ ہیں کہ جو آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے عمل کے انتظار میں آیتیں رہتی تھیں، یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں، یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم نازل ہوں، یہ راہ خدا میں جہاد کریں تو ہم نازل ہوں، یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو ہم نازل ہوں، یہ راہ خدا میں روٹیاں بانٹیں تو ہم نازل ہوں. بھئی آیتیں، یعنی صحابہ وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی تھیں. تو صحابہ کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. صحابہ غلام ہیں، اہل بیت مولا ہیں. یہی تو پیغمبر فرما رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو اب رسول خدا آقا ہیں، آقائے نامدار آقا ہیں، اور صحابہ ان کے غلام. اور اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ جو در پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے، در پہ کھڑے ہوتے تھے رسول خدا کے. اہل بیت جو گھر میں ہوتے تھے. تو اب رسول خدا جناب سیدہ کے گھر جاتے، کبھی دوش رسالت پہ امام حسن حسین کو کھلاتے، کبھی وہ پشپ پہ سوار ہوتے، کبھی مولا علی کا، کبھی جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کا تعارف کرواتے. مجمع میں جناب امیر کا تعارف کروایا، صحابیات کے مجمع میں جناب سیدہ کا تعارف کروایا. تو اہل بیت میں صحابہ میں فرق آئیں. تو اب حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. تو آج پھر تھوڑا سا رسالت میں آپ سے متعلق پیش کر دوں، اور انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا قرآن کریم سے متعلق. کہ میں اب اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، کہ صحابہ جن کے درمیان چھوڑ کے گئے ان کو بھی تھوڑا سا پیش کر دوں گا آج ہی. اور پیغمبر فرمایا انی تارک، کون ہے چھوڑنے والا؟ میں ہوں. تارک جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ نے بنایا. اب قرآن میں لفظ جعل آیا ہے. اب بہت سے مسلمان دو ہی نظام ہیں، جتنے مسلمان ہیں وہ دو نظام مانتے ہیں، یا نظام خلافت مانتے ہیں یا نظام امامت. اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب مانتے ہیں خلافت. وہ لفظ خلافت استعمال کرتے ہیں جتنے بھی ان کے فرقے ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، صوفی ہوں، صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے ہوں، اور اسی طرح سے بریلویوں کے جتنے بھی ہوں، اور تقلیدی غیر تقلیدی ہوں، اسی طرح سے دیوبندیوں کے، اہل حدیث کے جتنے بھی فرقے وہ سب کے سب لفظ خلافت استعمال کرتے ہیں. اور شیعہ جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ اثنا عشری ہوں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے، 6 امام، 6 اماموں کے ماننے والے، 4 اماموں کے 1 امام کے ماننے والے ہوں، نصیری ہوں، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں امام کا.
امامت. تو اب جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، 2 مکاتب فکر ہیں، مکتب فکر امامت، مکتب فکر خلافت. دونوں لفظ قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں. دونوں الفاظ کو اللہ نے قرآن میں استعمال کرنے کے بعد کہا سورہ بقرہ میں انی جاعلن فی الارض خلیفہ، بے شک کہ زمین پہ میں ایک خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. بنانے والا کون ہوں؟ میں ہوں. یعنی کون؟ اللہ. جاعل، اللہ نے یہ نہیں کہا اجعلو، فعل نہیں استعمال کیا، ورب استعمال نہیں کیا، ناؤن استعمال کیا. جاعل، انی جاعلن، یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے فعل ہے، یہ آج میں کر رہا ہوں، کل کوئی اور کرے گا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، انی جاعلن، جاعل میں ہوں، انی جاعلن، زمین پہ بنانے والا میں ہوں. آئی ایم دا میکر، آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ آئی ایم دی اپوائنٹر. میں بنانے والا ہوں، اپوائنٹمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، میں کس کو اپوائنٹ کروں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انی جاعلون فی الارض خلیفہ. جاعل لفظ استعمال کے، جاعل اس میں فاعل کے، قاتل کے وزن پہ جیسے. تو اللہ کہہ رہا ہے جاعل میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ میں بنا رہا ہوں. تو اب یعنی اللہ نے، آپ کہیں گے نہیں وہ تو پہلے آدم تھے جناب، اس لیے نہیں. جناب داؤد کے لیے بھی اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا. تو خلیفہ پھر جناب موسیٰ جناب ہارون کو چاہتے تھے کہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اخلفنی فی اہلی، پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنانا اسی کا کام ہے، اسی نے بنانا ہے. تو اب آپ کہیں خلیفہ، اور کہیں نہیں ہم لوگ خود بنا لیں گے، اجماع سے بنا لیں گے، شورا سے بنا لیں گے، استخلاف سے بنا لیں گے، کسی بھی طرح سے کر لیں. بنانا انسانوں کا کام ہی نہیں ہے، انسانوں کا کام ہے ماننا. فرشتوں نے کیا کہا اللہ سے پلٹ کے؟ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سے مخاطب ہوگا انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تو سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ سے کہا، کنسنسس کیا. اجماع، بہت سے کہتے ہیں کہ اجماع اگر ہو جائے امت کا تو پھر وہ خلافت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اب سارے فرشتوں نے اجماع کر لیا، کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا تو زمین میں اسے اپنا خلیفہ بنائے گا؟ اچھا جعل فیہا، تو اس کو بھیجے گا، اس کو بنائے گا. من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، یسفک الدماء، اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. تو اللہ نے پلٹ کے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے علم کا حوالہ دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ جسے معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو اور کہے کہ نہیں میں ہی بناؤں گا، بنانا میرا کام، خلیفہ بنانا میرا کام، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو معصوم فرشتے، بے خطا بے گناہ فرشتے، ان کا اجماع قبول نہیں کر رکھا. نہیں، انہوں نے کہا تو اس کو کہ ہم میں سے کسی کو بنا دے، ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، انسانوں میں سے کیوں بنا رہا ہے؟ یہ تو ظلم کریں گے، خون بہائیں گے، فتنہ فساد کریں گے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کس کو اپنا نمائندہ بناؤں؟ یہ میرا کام ہے، میں جانتا ہوں. فرشتے فوراً سجدے میں گر کے پروردگارا تیرا جیسا حکم. تو بس عزیزان گرامی، جنہوں نے مان لیا اللہ کے بنائے ہوئے کو، وہ سب فرشتے کہلائے. وہ آج تک اللہ کی مرضات انہی کے لیے ہیں، اللہ کا. اب جس نے انکار کیا وہ تھا ابلیس، وہ شیطان. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے ابا کیا، یعنی انکار کیا. واستکبر، اس نے تکبر کیا، اکڑ گیا. وکان من الکافرین، وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. اب جنہوں نے مانا وہ فرشتے، جس نے انکار کیا وہ شیطان. اور اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. پروردگارہ پہلے ہی سے کافروں میں سے تھا. ہاں، آدم کو سجدے کے انکار سے، آدم کی خلافت کو، یعنی سجدہ ان کا تھا، یعنی خلافت ان کی تسلیم کرنا، آدم کی خلافت کے انکار سے
شیطان نہیں بنا، پہلے سے تھا، پہلے سے اللہ کہہ رہا ہے کافر تھا، اس دن آزمائش ہوئی اور کھل کے سامنے آ گیا۔ بھئی اس سے پہلے چھپا ہوا تھا اس کا کفر، آج آشکار ہو گیا۔ جب کئی لوگوں کے ایمان چھپے رہتے ہیں، کئی لوگوں کے نفاق چھپے رہتے ہیں، جب امتحان اور آزمائش ہوتی ہے تو لوگوں کے ایمان اور ان کے نفاق، ان کا کفر و نفاق کھل کے سامنے آتا ہے۔ ارے یہ با ایمان تھا، ارے یہ انہوں نے آج تک بتایا نہیں، ارے یہ منافق تھا، ارے یہ کافر تھا۔ یہ انسان آزمائشوں کے بعد کھل کے سامنے آتے ہیں۔ تو اب اللہ نے جب جناب آدم کو بنا دیا تو ابلیس کا، شیطان کا، اندر کا جو شیطان تھا، جو کفر تھا، وہ نکل کے باہر آ گیا۔ بہت سے لوگوں کے بہت سے عیب چھپے رہتے ہیں جب تک کہ کسی کی امامت یا ولایت یا خلافت کا اعلان نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر کھل کے نفاق اور کفر سامنے آنے لگتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام کا جیسے۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ خلافت، اب دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے امامت، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں نے بھی پیش کی تھی، 30، 31، 33، 33، 34 یہ آیات تھیں۔ اور اب چلے جائیں آیت نمبر 124 پہ، جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ جو ہے وہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ بنانے والا کون ہوں؟ میں۔ انی جاعل، دوبارہ اللہ نے لفظ جاعل استعمال کیا، کہا آپ کو، اے ابراہیم میں آپ کو، انی جاعل، کہا انی جاعلک للناس اماما، چاہے اب لفظ امام استعمال کریں چاہے خلیفہ، دونوں کے لیے اللہ نے کہہ دیا بنانا میرا کام ہے، میں بناتا ہوں، خلیفہ بھی اور امام بھی۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے اپنا نمائندہ بنانا، تو نبی وہ بناتا ہے، رسول وہ بناتا ہے، امام وہ بناتا ہے، خلیفہ وہ بناتا ہے۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی تارکن، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب حبیب خدا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنایا اللہ نے تھا، میں لے کے آیا تھا، قرآن کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں، بنایا اللہ نے، اللہ کا کلام ہے، اور اہل بیت کو بھی اسی نے امام بنایا، اسی نے انہیں پیشوا بنایا، اسی نے انہیں واجب الطاعہ بنایا، ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ تو اب کیا فرما رہا ہے اللہ؟ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، اور انی کے ساتھ بے شک میں، کئی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے ہم کا لفظ استعمال کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک کہ ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں، یعنی قرآن سے متعلق، ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم کئی اپنی عظمت کے لیے ہم نے نازل، کئی مرتبہ اس میں شریک مع الغیر، یعنی کہ جب فرشتے لے کے آ رہے ہیں، وہی ایک نظام ہے پورا کا پورا، انا اکرمناک۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی مرتبہ کہتا ہے انی، بے شک میں، یا انا ربکم، انا اخترتکم، میں نے موسیٰ تمہارا انتخاب کیا، میں نے تمہیں چنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں انا ارسلنا رسولنا بالبینات، رسول ہم نے جو ہے، یا انا ارسلنا، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا۔ اس مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، امام اور خلیفہ کے معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے بے شک میں، بس میں، مجھے کسی فرشتے کا بھی مشورہ نہیں چاہیے، بناؤں گا تو صرف میں بناؤں گا، کسی نبی بنانا، کسی رسول بنانا، کسی امام بنانا، کسی خلیفہ، یہ میرا کام ہے۔ تو اب رسول خدا بھی کہہ رہے ہیں بڑے واضح الفاظ ہیں، بالکل جس طرح اللہ کا انداز ہے، اللہ نے کہا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، میں بنا رہا ہوں، بے شک کہ میں بنا رہا ہوں۔ رسول خدا نے بھی کہا انی تارکن، بے شک کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ نے بھی انی کہہ کے کہا بے شک میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنانا میرا کام نہیں تھا، بنانا اس کا اللہ کا کام تھا، میں تو چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، نہ تمہارا کام ہے بنانا، نہ میرا، اللہ کا کام ہے بنانا، میرا کام بتانا، میں نے بتا دیا، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیسے بتایا؟ دعوت ذوالشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل بتایا۔ دعوت ذوالشیرہ میں کہا جو بھی میرے مشن میں، میرے مقصد میں، میرے
اس کام میں میرا ساتھ دے گا فہو اخی و وصی و خلیفتی، یا وزیری، الفاظ میں اختلاف، کہ وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، یا میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد۔ تو آپ نے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے ابھی سے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ غدیر خم میں بھی آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، بنانا اللہ کا کام، میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو اب رسول خدا ہیں جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا؟ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی قرآن سے متعلق 5ویں مجلس ہوگی کل انشاءاللہ، تو کل میں پورا قرآن سے متعلق پیش کروں گا۔ تو آج اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پورا نظام جو انہوں نے دیا اس سسٹم کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا انی تارکن، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں دو گراں قدر چیزیں۔ اللہ کی کتاب، قرآن نے کہا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ اللہ کی کتاب کہا، کتاب کہتے ہی اسے ہیں جو مکتوب ہو، انشاءاللہ کل سے مکمل کروں گا، قرآن سے متعلق پیش کروں گا۔ لیکن جب اپنے سے متعلق کہا، عطرت سے متعلق، تو کہا عطرتی اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں کہا، عطرتی اہل بیتی۔ تو اب لسان العرب ابن منظور کی جو سب سے لمبی سب سے بڑی ڈکشنری ہے 18 جلدوں پہ عربی میں، عربی زبان کی، اس میں ابن منظور سے جب پوچھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ عطرت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اخص و اقربائہ، ایک آدمی کے جو قریبی ترین رشتہ دار ہوں اسے کہا جاتا ہے عطرت۔ تو صرف اہل بیت نہیں کہا، قریبی ترین۔ کون ہے سب سے قریبی؟ جناب فاطمہ زہرا، جناب علی مرتضیٰ، یہ سب سے جو قریبی ہیں وہ یہ دو ہستیاں، پھر ان کے بعد امام حسن حسین علیہ السلام، اور پھر امام حسین کی جو نسل۔ تو اب یہ جو امام ہیں، تو اب عزیزان گرامی سرور کائنات بڑے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، ان دونوں سے اگر متمسک رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انہما لن یفترقا، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملیں۔ تو اب یہاں سرور کائنات فرمایا انی تارکن، میں چھوڑے جا، کون ہوں میں؟ بہت سے لوگ کہتے تھے نبی ہم جیسے۔ اب آئیں ذرا دیکھتے ہیں یہ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ ظاہراً سورہ حدید کی آیات ہے، بہرحال یہ سورہ حشر حدید۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں لو انزلنا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ کی اس تجلی کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہاں قرآن نازل کیا؟ اللہ نے پہاڑوں پہ نہیں بھیجا، جاؤ جا کے لیا۔ اللہ نے قلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، قلب مطہر پہ نازل کیا۔ تو اب وہ قرآن کریم جس کی تجلی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ نے وہ قرآن بھی جو اللہ کا فیض ہے، قرآن کریم فیض الہی، نعمت الہی، سب سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے فیض۔ علم عرفان میں کہتے ہیں قرآن کو فیض، یہ ضاد، فیض، تو فیض الہی ہے، بہت بڑی نعمت الہی ہے۔ تو اللہ نے فیض قرآن بھی بھیجا تو ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، وسیلے سے دیا۔ قرآن بھی ہمیں رسول خدا کے ذریعے دیا۔ تو اللہ فیض اقدس، رسول خدا فیض مقدس، اور قرآن فیض۔ تو اب اللہ نے ہمیں جب قرآن بھی دیا، قرآن کریم بھی نازل کیا، تو رسول خدا کے ذریعے، عطرت بھی دی، اہل بیت بھی دی، تو رسول خدا کے ذریعے ان کی عطرت۔ جب وہ ہمیں چیزیں دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، فیض دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، یہ واسطوں کے ذریعے دے رہا ہے۔ جب اس کی طرف سے چیزیں آئیں تو واسطوں کے ذریعے، تو جب یہاں سے چیزیں جائیں تو بغیر واسطے کے کیسے جا سکتی ہیں؟ اس لیے نماز تب قبول ہوتی ہے، روایت میں حدیث میں ہے
کہ جیسی نماز کے اختتام پہ لوگ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھتے ہیں، جب صلوات پڑھتے ہیں تو نماز قبول ہو جاتی ہے۔ نماز قبول نہیں جب تک کہ محمد وعلی محمد علیہ السلام پہ صلوات نہ پڑھی جائے، درود نہ بھیجا جائے۔ تو اب یہ تمام تر نعمتیں اللہ کی، تمام تر نعمتیں وسیلے کے ذریعے آئیں۔ بکم ینزل الغیث، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں تو وہاں الفاظ موجود ہیں کہ آپ کے وساطت سے، آپ کے صدقے میں اللہ جو ہے وہ بارشیں نازل کرتا ہے، پھلوں درختوں پہ پھل لگتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ وسیلوں سے دیتا ہے، واسطوں سے دیتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ نے واسطے رکھے۔ تو قرآن کریم بھی ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اور رسول اکرم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں نے اللہ کو پہچانا۔ ایک ہے برہان انی، برہان لمی۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ علت سے معلول کی طرف جاتے ہیں، کاز سے ایفیکٹ کی طرف جاتے ہیں۔ کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی یہ علت ہے، عربی میں کہتے ہیں، اب یہ اردو میں کہ یہ سبب ہے، یعنی سبب سے انسان جو باعث یعنی ہے اس سے نتیجے پہ جاتے ہیں، جو چیز اس سبب کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایک مطلب جاتے ہیں آپ کاز سے ایفیکٹ کی طرف، ایک جگہ ایفیکٹ سے کاز کی طرف۔ اب ہم لوگ کیونکہ اتنی معرفت نہیں رکھتے کہ ہم اللہ کو پہلے پہچانتے اور ان کے ذریعے رسول خدا کو، تو ہم نے رسول خدا کے ذریعے اللہ کو پہچانا ہے کہ جس کی مخلوق ایسی ہو وہ خالق کیسا ہوگا، جس کا رسول ایسا ہو وہ اللہ کیسا ہوگا، جس کا بھیجا ہوا نمائندہ ایسا ہو وہ پروردگار کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے کئی مرتبہ ہمیں وہ اپنے معلول کے ذریعے اللہ تک پہنچاتا ہے، اپنے جو نتیجہ ہے اس کے ذریعے جو چیزیں حاصل، جو اس کا باعث ہے، اس کا سبب، جو کاز ہے، وہ وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانا، انہوں نے دلیلیں دے دے کے ثابت کیا کہ اللہ ہے۔ اللہ کو بھی ہم نے حبیب خدا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہچانا، ان کی آل پاک کے ذریعے پہچانا۔ تو اب یہ دنیا جو ہے وہ عالم اسباب ہے، سبب مسبب۔ تو کوئی اگر بہرحال اللہ مسبب ہے، بہت سی چیزیں سبب ہیں، بہت سی نتیجہ سبب ہے۔ تو اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پہچانتے ہیں، یہ ہمیں معرفت حاصل ہوئی حبیب خدا کے ذریعے۔ تو اب وہ رسول خدا بے انتہا عظمت کے مالک ہیں، بہت سے معجزات کے مالک ہیں۔ اللہ نے خالق نے انہیں بے انتہا معجزات دے کے بھیجے تاکہ انہیں لوگ پہچان سکیں۔ اور اللہ نے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 43 میں 43 میں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے بنا کے نہیں بھیجا، آپ کو اللہ نے رسول نہیں بنایا۔ قل، ہے میرے حبیب، ان کے جواب میں، کافروں کے جواب میں کہہ دیجیے جو آپ کو رسول نہیں مانتے، اللہ کا وہ بھیجا ہوا نہیں مانتے، انہیں کہہ دیں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان میں بس دو ہی گواہ کافی ہیں۔ کس چیز پہ؟ میری رسالت پہ، میرے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے پہ بس دو ہی گواہ کافی ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے، شاہد، شہید یعنی گواہ، اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے۔ بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ کہ جو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مولا علی علیہ السلام، ارے ان کی کیا عظمت بیان کریں کہ جہاں اللہ نے رسول خدا کے صرف 2 گواہ بتائے،
کہ بھئی ان کی رسالت کے بس 2 گواہ کافی ہیں، تو اپنا نام لیا اور اپنے نام کے ساتھ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا۔ دوسرا گواہ کون؟ علی مرتضیٰ۔ ایک بہت بڑے مؤلف نے، خطیب نے کہا تھا، اور انہوں نے صاحب نے کتاب بھی لکھی ہے اس موضوع پہ، میرے پاس ہے، کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، ان کی حقانیت پہ کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے، کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا، کوئی دلیل نہ ہوتی، جبکہ سینکڑوں ہزاروں دلیلیں ہیں، معجزات ہیں، ہزاروں معجزات ہیں، لیکن اگر کچھ نہ ہوتا تو بس صرف علی بن ابی طالب اکیلے ہی بہت تھے، کافی تھے ان کی رسالت کے گواہ کے طور پہ۔ یعنی علی مظہر العجائب کیسے ہیں کہ ان کی وجہ سے رسول خدا پہچانا، اللہ پہچانے کے، رسول خدا کے، رسول خدا کے سب سے بڑے گواہ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی دلیل نہ ہوتی، کوئی گواہ نہ ہوتا، کوئی شاہد نہ ہوتا، کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا، تو علی ہی کافی تھے، کیونکہ اللہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں، ہمیں کبھی نظر نہ آتا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہ کافی ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، یہ ہم تو مجھے دیکھتے ہی نہیں، پروردگار، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ہاں جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، وہ جب یہ پردے گر جائیں گے، وہ پردے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا ہاں اللہ ہے۔ تو وہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تب بھی بس ایک اللہ گواہ کے طور پہ کافی، دوسرے وہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ یہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ علی مرتضیٰ۔ ومن عنده علم الکتاب، جن کے پاس پوری کتاب کا علم۔ تو جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی گواہ کے طور پہ کافی۔ ومن عنده علم الکتاب۔ اب وقت نہیں ہے، تو اگر آپ سورہ نمل، دی اینٹ، چونٹی، سورہ نمبر 27 ہے، اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ جناب سلیمان کا واقعہ موجود ہے کہ وقال من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ حضرت آصف بن برقیہ، نام نہیں ہے وہاں، یہ تو معصوم نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں وہ تخت پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آؤں گا۔ تو امام نے باقر علیہ السلام سے روایت ہے، حق الیقین میں ظاہراً، کہ کل اسماء اعظم 73 ہیں، 73 اسماء اعظم ہیں۔ اسم اعظم کی جمع اسماء اعظم، اللہ کے جو اسماء اعظم ہیں وہ 73 ہیں۔ حضرت آصف بن برقیہ کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا، پلک جھپکنے کی، بیفور دا بلنک آف این آئی، پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس لیا ہے۔ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اللہ خود کہہ رہا ہے من تبعیضیہ ہے، وقال من عنده علم من الکتاب، من تبعیضیہ، کچھ علم تھا، ایک اسم اعظم تھا، وہ تخت بلقیس لیا ہے، اور 73 میں سے 72 اسم اعظم مولا فرماتے ہیں اہل بیت کے پاس ہے۔ Out of the 73 اسماء اعظم we have 72۔ وہ جو اللہ نے ایک ہمیں نہیں دیا، اس نے فرق رکھا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اس کے پاس 73 کے 73۔ تو اب یہ جس کے جو نہیں وہ جن کے پاس پوری کتاب، جناب سلیمان کے گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے، رسول خدا سب سے بڑے نبی ہیں، مدینہ العلم ہے، تو ان کا گواہ کون ہے؟ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تمام کہاں سے؟ ال سے، الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے، الف لام صرف تعریف کے لیے نہیں آتا، معرفہ بنانے کے لیے، ٹو میک اٹ پراپر ناؤن بنانے کے لیے نہیں، کئی چیزوں کے لیے وہ بھی آتا ہے الکتاب۔ تو یہاں پہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف، all praise be to God، اس طرح سے الکتاب، پوری کتاب کا جس کے پاس علم ہے، the entire book، پوری تمام کتاب کا جس کے پاس علم، کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو وہ گواہ ہیں رسول خدا کی رسالت کے۔ ہر نبی کو اللہ نے جیسے جیسے تقاضے تھے ویسے معجزات دیے،
میں انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا۔ چوتھی مجلس ہے، آج پہلی ربیع الاول بھی گزر گئی۔ اول ربیع الاول آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یکم جو ہے یہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا، جو در کو آگ لگائی گئی، وہ پہلی ربیع الاول کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جناب سیدہ کے گھر، جو پیغمبر کے بعد جب بیعت لینے کے لیے بار بار کہہ رہے تھے مولا علی بیعت نہیں کر رہے، کہا نہیں بیعت کرو، بیعت لینے کے لیے گھر پہ بار بار آتے، مولا نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، گھر مت آؤ۔ اور ظاہراً آپ نے جو لفظ استعمال کیا، میں جمع قرآن کر رہا ہوں، قرآن جمع کر رہا ہوں، قرآن کے احترام میں آپ حجرے میں تھے، صحن میں جناب سیدہ چکی پیس رہی تھی، تو ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے کہا کہ رک جاؤ، بہت زور زور سے لوگ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ایک مرتبہ آپ دروازے پہ آئیں، اپنے برقع لیا، سر پہ سنبھالا، تیزی سے آئیں دروازے پہ، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں در کے پیچھے۔ تو کسی نے دروازے کے پیچھے سے کہا ان چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، کیا ہے نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو، علی کو باہر نکالو۔ بس اتنے میں کسی آدمی نے ان میں سے کہا کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں، کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، کسی نے آگ لگا دی۔ بس دروازے کو آگ لگنا تھی کہ جناب سیدہ پیچھے ہٹی، کسی دوسرے نے ایک مرتبہ دروازے پہ لات ماری، دروازہ ایک مرتبہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ پہ گر گیا۔ بس جلتا ہوا دروازہ جیسے ہی جناب سیدہ پہ گرا، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام موجود تھے، کم سن تھے، آگے بڑھے، جناب فضا نے آواز فضا الیکی، اتنے میں بس کیونکہ آنن فانن سب کچھ ہوا تو جناب امیر بہت تیزی سے باہر آئے، اور ایک مرتبہ ایک آدمی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پھینکا، جب اسے پٹک دیا تو مولا نے ایک مرتبہ سینے پہ پاؤں رکھا اور کہا خبردار سیدہ پہ ہاتھ نہ اٹھا، مجھے اگر رسول خدا کی اجازت ہوتی میں تمہیں جان سے مار دیتا، لیکن مجھ سے پیغمبر نے جانے سے پہلے وعدہ لیا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب برگش کر جائیں گے، ان میں سے بہت سوں کی نسلیں مسلمان رہیں۔ تو اس وقت ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام سے متعلق اس نے آواز دے کے کہا کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، گلے میں رسی ڈال لو، جناب امیر کی رسی ڈالی اور لے گئے۔ آج بہت سے لوگ ان مصائب کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ بہت سے لوگ تو یہاں تک کہ سخت جملے بھی کہتے ہیں۔ میں تو جناب امیر علیہ السلام کو ایک مرتبہ لے گئے، جناب سیدہ سلام علیہ آواز دی، کہا فضا الیکی، فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ تو اب جناب فضا آئیں جناب سیدہ کے پاس، بی بی نے ایک مرتبہ سہارا لیا، بیبیاں فوراً آنے لگیں، جناب اسماء، جناب سب کے سب ایک مرتبہ جناب سیدہ کو سہارا دے کے گھر لے گئیں، اندر لے گئیں صحن سے، اور جناب امیر کو مسجد نبوی میں لے جایا گیا۔ جناب سیدہ سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے آواز دے کے کہا فضا مجھے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے بابا کے روضے پہ لے چلو،
बीबी ने सर पे अपने बाबा का अमामा खोला, अमामा रखा, अबा को लिया, बाबा की रिदा लिया, बाबा का ऐसा लिया, घर चली। आई रौज़ा रसूल पे, एक मरतबा बुलंद आवाज़ से रो के कहा, बाबा जान अली का हक छिन गया। मैंने कुछ नहीं कहा, घर में हसनैन फाक़े से हैं अली के होते हुए। मैंने कुछ नहीं कहा, बाबा जान मेरे तमाम के तमाम हुकूक छिनते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज को ले गए बाबा, मैं आज बद्दुआ करने आई हूं। बीबी ने एक मरतबा बालों को बिखराना शुरू किया और हाथों को बुलंद करके कहा कि बाबा जान मैं आज बद्दुआ करने आई हूं। वहां जनाब अमीर के साथ जनाब सलमान, अबू ज़र मौजूद थे, जनाब मक़दाद, अम्मार। जनाब अमीर ने एक मरतबा कहा, सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाओ, सैयदा बद्दुआ करने वाली हैं। मौला कैसे महसूस हुआ आपको कि सैयदा बद्दुआ करने वाले का? सलमान देखते नहीं मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही हैं, सलमान फौरन जाओ, सैयदा से कहना कि बीबी आपसे अली ने कहा है कि मेरे हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा। जनाब सलमान आए रोज़ा रसूल पे, जनाब फ़िज़ा से आवाज़ देके कहा, फ़िज़ा बीबियों से कहो कि पर्दे कर ले, मैं अंदर आना चाहता हूँ। एक मरतबा आके आवाज़ दी, कहा कि सैयदा आलमियान है, मलका की कायनात की मलिका, मौला अली कहते हैं कि मेरे हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा। बीबी ने फरमाया, बाबा मैं अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, मैं अली की खातिर बद्दुआ किए बगैर वापस जा रही हूँ। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, दुश्मनान अहल बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा, मुमिनीन की हिफाजत फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मातम हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। टूटती है कब सांस की डोरी, टूटती है कब सांस की डोरी। बात किसने जानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। झूठे हैं सब रिश्ते नाते, कोई न तुमको पूछेगा। झूठे हैं सब रिश्ते नाते, कोई न तुमको पूछेगा। कुछ नहीं तेरा इस दुनिया में, कुछ नहीं तेरा इस दुनिया में। हर एक शय बेकामी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। मातम कर लो हुसैन का, लोगों दुनिया फानी है। दास हुसैन की याद आती है, मुल्कों मुल्कों फिरता है। दास हुसैन की याद आती है, मुल्कों मुल्कों फिरता है। पानी सात समंदर का,
کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے۔ سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا، سال 18 زینب نے نازوں سے جس کو پالا تھا، اس کو کیا معلوم کہ اس نے کسی کو کیا معلوم کہ اس نے جگر پہ برچی کانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے۔ جب سے دن عاشور کا گزرا ہم شبیر کو روتے ہیں، جب سے دن عاشور کا گزرا ہم شبیر کو روتے ہیں، ماتم کی تاریخ نہ پوچھو، ماتم کی تاریخ نہ پوچھو، جب یہ بات پرانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے۔ یاد رکھو شہزاد کا کہنا، حق والوں کے ساتھ ہی رہنا، یاد رکھو شہزاد کا کہنا، حق والوں کے ساتھ ہی رہنا، جھوٹ پہ لعنت کرنی ہے، جھوٹ پہ لعنت کرنی ہے، اور سچ پہ جان لٹانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے، ماتم کر لو حسین کا، لوگو دنیا فانی ہے۔ یا حسین 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 یا حسین، ویر دی میت تیرے تیرا دیا چھاوا، میرے ویر دی میت تے تیرا دیا چھاوا، میرے ویر دی میت تے تیرا دیا چھاوا، جیویں کولے تیرے نانا ہے، جیویں کولے تیرے نانا ایدی قبر بناوا، میرے ویر دی میت تے تیرا دیا چھاوا، میرے ویر دی میت تے تیرا دیا چھاوا، جن پہلے جنازے تے ہائے دل چلایا ہے، جس بدن تیری نانا اولا شان بدایا ہے، اولا شان بدایا ہے، انج ظلم کدے نانا نہیں کر دیا ماوا، میرے ویر دی میت تے تیرا دیا چھاوا، میرے ویر دی میت تے تیرا دیا چھاوا،
دی میت تے تیراں دیاں چھاواں جواب دے کے میرے ویر دی میت تے دتا زہر لئی نانے ہویا ٹکڑے جگر شادا زہرا دا سمجھیاں پپھیاں نو سناواں میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں مسلمانا میرا کاسا آویگ ذرا نانا آویگ ذرا نانا ہر روزہ تیرا نانا تیرے دیس میں جاواں میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں دو ترے میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں جن پہلے جنازے تے چلائے نسبت نے تیری نانا دا شان بدایا او دا شان ودایا ظلم کدے نانا میت تے تیراں دیاں چھاواں جیو جیو تیراں دیاں چھاواں سردار گزارا دے ہنجیاں دا سنا سانے جن دین محمد کو سر کیتے نے قربانے سر کیتے نے قربانے تاریخ دے لفظانو میں کیویں چھپاواں ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں محمد علی محمد صلوات یا حسین 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 فرش و عرش کی ہے یہ صدا فرش و عرش کی ہے یہ صدا ہر خشک و تر کا ہے نوحہ جنگل پہاڑ کی ہے یہ ندا سن کے سب کہیں گے برملا حسینیوں ہے تمہاری ذمہ داری کربلا سب کو بتاؤ کربلا سب کو سناؤ کربلا سب کو بلاؤ کربلا سب کو بلاؤ ہاں عزادار بناؤ کربلا سب کو سناؤ 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 ذاکر کرب و بلا خود ہوئے اللہ کے رسول ہوگا اس خاک پہ کیا سانحہ سن لے اے بطول جو ہے میرا بیٹا ہوگا پیاسا ذبحاں جو ہے میرا بیٹا ہوگا پیاسا ذبحاں بے خطا اور تنہا اور تنہا اور تنہا کربلا سب کو سناؤ ہاں عزادار بناؤ کربلا سب کو سناؤ ہاں عزادار بناؤ کربلا سب کو سناؤ ہاں عزادار بناؤ کربلا سب کو سناؤ فرش کا عرش کا بھی عرش یہی کرب و بلا
فرش کا عرش کا بھی عرش یہی کرب و بلا، قبلہ اولیاء و انبیاء بھی کرب و بلا، ہے بلندی کا مقام ہے نمازوں کا قیام، دین حق کا ہے پیام، کا ہے پیام، کا ہے پیام، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار کی خلقت ہے اسی مٹی سے، ہر عزادار کی خلقت ہے اسی مٹی سے، اور اللہ کو رغبت ہے اسی مٹی سے، اور اللہ کو رغبت ہے اسی مٹی سے، جس پہ جھکتی ہے جبیں یہ ہے انمول زمین، یہ جگہ سب سے ہنسی، سب سے ہنسی، سب سے ہنسی، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، نہ یہاں مذہب و درجات کی پابندی ہے، نہ یہاں آبرو و ذات کی پابندی ہے، بچاؤ پیر و جوان ایک آواز یہاں، لپے ہیں شور و فغاں، شور و فغاں، شور و فغاں، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار حسین، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، ہم نے دیکھا ہے سلیقہ حیات اس جا سے، باخدا ملتی ہے دنیا کو نجات اس جا سے، اے عزادار سنو پوری دنیا سے کہو، کربلا عام کرو، عام کرو، عام کرو، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، سب بلاؤں کو دفع کرتی ہے یہ خاک زمین، اسی دربار میں مل جائیں گے جنت کے مکین، مل گئی اس کو شفا، خاک کربل ہے دوا، مولا نے وعدہ کیا، وعدہ کیا، وعدہ کیا، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، گو ہے یہ غم ہمیں ہر ایک سکون سے بڑھ کر، گو ہے یہ غم ہمیں ہر ایک سکون سے بڑھ کر، یہ عمل رب کو پسند سب سے ہے آگے بڑھ کر، راہ جنت ہے یہی سنت پیار نبی، مجلس و سینہ زنی، سینہ زنی، سینہ زنی، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، اے تجانی یہی پیغام سناؤ ہر پل، صرف شیعوں کے لیے ہے نہیں عرض کربل، سب یہاں آتے ہیں آرزو لاتے ہیں اور صلہ پاتے ہیں، پاتے ہیں، پاتے ہیں، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ، عزادار بناؤ، کربلا سب کو سناؤ۔ انجمن فروغ اعظم کے تمام ممبران دعا گو ہیں ان تمام شخصیات کے جو آج کی اس مجلس میں شریک غم رہے اور اپنا پرسہ پیش کیا، اور جو مومنین ان مجالس اعزا کو سن رہے ہیں اپنے گھروں میں اور علیل ہیں، اللہ رب کریم بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو مومنین انجمن فروغ اعظم کے ساتھ جڑے رہے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرمائے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کی 5ویں مجلس کل منعقد ہوگی، جس میں سلام گزار ہوں گے سردار برادرز سید عباس حیدر زیدی تیجانی برادرز، اور خطابت خطیب عالم اسلام حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ علی رضا رضوی صاحب قبلہ، جبکہ نواخانی ضیاء اعزا جناب علی ضیاء رضوی
جناب حسن محمد رضوی اور تیجانی برادرز۔ انشاءاللہ کل 5ویں مجلس میں ہم پھر شریک غم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ الوداع 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 اے حسین۔